اچھا جیو اور جینے دو، یہ کافر کا مقصد زندگی، اور مومن کا مقصد زندگی ہوتا ہے کہ اچھا مرو اور مرنے دو۔ جو بندہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمے پہ موت لے گیا وہ مقصد زندگی کو پا گیا۔ یہ سب بھاگی دوڑی، یہ محنتیں، یہ مجاہدے، یہ کوششیں، سب کا مقصود یہی ہے کہ آخری وقت میں کلمے پہ موت آ جائے۔ اگر وہ آ گئی تو پھر آگے کی منزلیں آسان۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well۔ تو اگر کلمے پہ موت آ گئی تو زندگی کامیاب ہو گئی، لیکن یہ کلمے پہ موت آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کرتے سالوں گزر گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، موت کے وقت کے حالات۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جتنے پیشنٹ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے وائٹل سائنز نظر آنے لگتے تھے، میں ان کو پہلے سے سمجھا دیتا تھا کہ آپ نے اونچا کلمہ پڑھنا ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں، کوئی رکاوٹ ہو، تو آپ نے اشارے سے مجھے بتانا ہے کہ وجہ کیا ہے نہ پڑھنے کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ 100 پیشنٹس میں سے مشکل سے 10 ہوں گے جن کو آخری وقت میں اونچا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ باقی لوگوں کی زبان سے یا تو الٹی سیدھی باتیں نکلتی رہیں، یا پھر ایک آدمی نے اشارے سے بتلایا کہ میری زبان پہ فالج ہو گیا، اب میں کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سوچ لیجئے کہ جس طرح ایک آدمی کو گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے ڈرائیونگ کے لیے، تو سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جہاں چاہے لے جائے، لیکن جب مالک چاہتا ہے اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا دیتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے جسم کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا ہے۔ ہم اس جسم کو چاہیں تو نیکی میں لگائیں، چاہیں تو گناہوں میں لگائیں۔ اسی کو اللہ کی عبادت میں بھی لگا سکتے ہیں، اسی کو ہم گناہوں کی لذت میں بھی لگا سکتے ہیں۔ دائیں لے جائیں یا بائیں لے جائیں، یہ آج ہمارا اختیار ہے۔ موت کے قریب جا کر یہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہے کہ جو آج کثرت سے کلمہ پڑھ لے، اس موقع کے آنے سے پہلے پہلے جب لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں استقامت کے ساتھ شریعت پر چلے گا، یہ بندہ پل صراط کے اوپر پھسلے بغیر پار کر جائے گا۔ جو دنیا میں احکام الہی پر عمل کرنے میں پھسلتا ہوگا، یہی انسان ہے جو پل صراط کے اوپر بھی پھسلے گا اور اوندے منہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں، شاید ہر دوسرے قدم پہ پھسلتے ہیں، کبھی نظر ادھر پڑ جاتی ہے، کبھی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے احکام پر چلنے میں ہم سے اتنی کوتاہی ہے تو پل صراط کے اوپر ہم استقامت سے کیسے چل پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی میں شریعت پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج دل میں کلمہ اترے گا تو موت کے وقت یہ زبان سے نکلے گا۔ ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس طوطے کو اللہ اللہ کا نام انہوں نے یاد کروا دیا تھا۔ لوگ آتے اور طوطے کی زبان سے اللہ اللہ سن کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا، بلی کو موقع لگا، اس نے طوطے کی گردن دبوچی اور لے کے بھاگی۔ ان کو پتہ اس وقت چلا جب طوطے نے ٹیں 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 کرنی شروع کر دی۔ خیر بڑا صدمہ بھی ہوا۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ مجھے اس طوطے کے مرنے کا بہت صدمہ کہ میں نے محنت سے اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا۔ پھر اس نے ان بزرگوں سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت وہ اتنا اچھا کلمہ پڑھتا تھا، پتہ نہیں جب بلی نے اس کی گردن دبوچی تو اس وقت کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو بچے، دستور یہ ہے جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے موت کے وقت وہی کچھ نکلتا ہے۔ اس طوطے کی زبان پر اللہ اللہ تھا لیکن اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی، اور موت کے وقت وہی ٹیں ٹیں اس کی زبان سے نکلنے لگی۔ تو آج ہم سوچیں کہ کیا کلمہ ہمارے دل میں اتر چکا کہ موت کے وقت بے اختیار ہماری زبان سے کلمہ نکل رہا ہو؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا آخری وقت قریب تھا، شاگردوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کیسے کریں۔ کلمے کی تلقین سے مراد کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اس کے قریب اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو کلمہ پڑھنا یاد آ جائے۔ اس کو یوں نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اگر کبھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی گھر میں آخری سانس لے رہا ہے، دو کاموں سے بچیں اور ایک کام کریں۔ جن دو کاموں سے بچنا ہے ان میں سے پہلا کام کہ اس موقع پر کسی ڈاکٹر کو اسے نشے کا ٹیکہ مت لگانے دیں۔ آج کل ڈاکٹروں کی عادت ہے کہ جب وہ وائٹل سائن دیکھنے لگتے ہیں تو ٹیکہ لگا کے بندے کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور اس بیچارے کو کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کافر موت کی تکلیف سے ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ سکرات موت کی تکلیف بھی میرے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گی۔ تو آخری وقت میں ایک تو ڈاکٹر کو کبھی بھی نشے کا ٹیکہ نہ لگانے دیں، گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں ہو، منع کر دیں کہ آپ جو مرضی اس کو دوائی دیں، آپ اس کو نشے کا ٹیکہ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ آخری سانس جب وہ بندہ لے رہا ہے تو اس کو تنگ نہ کیا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کی عورتیں، بڑے سب تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، آنکھیں کھولتی ہیں، ابو تم نے پہچانا میں کون ہوں؟ او اللہ کی بندی، ساری عمر تو یہ تمہیں پہچانتا رہا، اب تو وقت ہے اپنے مالک کو پہچاننے کا۔ اس کی یکسوئی میں خلل نہ ڈالو، اس کو توجہ اللہ کے ساتھ دنیا سے جانے دو۔ کبھی چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں، کبھی بڑے بندے کو لے کے آتی ہیں، ابو دیکھو، ابو بات سن رہے ہو، ابو دیکھ رہے ہو، میری بات سن رہے ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ اگر کبھی گھر میں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کوئی بندہ اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اس موقع پہ دو کام نہیں کرنے چاہیے، ایک کام کرنا چاہیے۔ جو دو کام نہیں کرنے چاہیے اس میں ایک تو کسی ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگائے۔ اکثر ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے کہ وائٹل سائن دیکھنے کے بعد نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ مریض آرام کی نیند سو جائے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو موت کے بارے میں ایک کنسپٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت جو تکلیف آتی ہے سکرات موت کی، یہ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتی، تو ممکن ہے کہ انہی سکرات کے پیچھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور آگے کی منزل آسان ہو جائے۔ تو اس لیے آخری وقت میں ایک تو ٹیکہ نشے کا نہیں لگانے دینا چاہیے، منع کر دینا چاہیے، اور دوسری بات کہ اس موقع پہ اس بندے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں جب دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں، ابو آپ بات سن رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں میں کون بول رہی ہوں؟ او خدا کی بندی، ساری عمر تو اس نے پہچانا، اب آخری وقت ہے، اب تو اسے خدا کو پہچاننے دو نا۔ یہ وقت تو توجہ اللہ کے ساتھ جانے کا ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں، دیکھو یہ منا آیا ہے، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آنکھ کھولتی ہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حقیقت میں وہ اس مرنے والے کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہوتی ہیں۔ اس موقع پہ بس یہ کام کریں کہ اس کے قریب ہو کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگ جائیں تاکہ یہ آواز سن کر اس کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تاہم ہمارے بزرگوں نے 10 اعمال ایسے لکھے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اسے کلمے پہ موت آتی ہے۔ آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گی۔ سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
النظر سہم من سہام ابلیس کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم زہریلا تیر، من ترکہا مخافتی جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، ابدلتہ ایمانا میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد واردا، اور یہ لکھا گیا ہے، ان حلاوت الایمان کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گے۔ اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں ویسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں، استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں نیکی میں جی لگتا ہے۔ ایثارھا علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے۔ تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضا پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز۔ یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں،
اپنے خامن سے اجازت لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے. 5واں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا. اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو. تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاید لوگ بہت افراط و تفرید کے مرتکب ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں. تو حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی. تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں. فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا. بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا. تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی 1,00,000 سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے. چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں. جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. 7واں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے۔ 8واں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے، اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی۔ یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال دیا۔ میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں، جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی۔ شری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب، ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر، تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا۔ تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی۔ تو ابو ذرا رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے، آخری وقت ان کا قریب آ گیا۔ اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں
کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے، ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی، تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ عنہ ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ السلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک، میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا
فأشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے، نحن الغلاظ الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے، یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میدان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے، فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پھوڑا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا، فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وَهُوَ يَقُولُ بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے، فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فَيُنَادِ الْمُنَادِي، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کہ ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ فیقول، پھر وہ یہ کہے گا، بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے،
وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے. من انتا، آپ کون ہیں؟ فقط عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا. ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں. وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وفیتکھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا. احوج ما تقول الیہ، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی. سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائے، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. یا سرے مجھگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. اسی لیے کسی نے یہ کہا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. کہ جس طرح ایک پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا اور بالآخر اس دنیا سے چلا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسرے میں اقامت کہتے ہیں. یہ اس بچے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، تیری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی. اب اقامت میں اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی تیری زندگی ہے. لہذا تم اپنی زندگی اس طرح سے گزارو کہ ابھی میری نماز جنازہ قائم ہونے والی ہے. اسی لیے یہ حکم ہوا کہ تم دنیا میں ہو تو امتحان گاہ میں ہو. یہ دنیا سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا. اللہ رب العزت نے مومن کا گھر آخرت میں بنایا ہے، اس کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے. چنانچہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے، ایک جہنم میں. جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ جنتی آدمی ہے تو اس کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، اس کے دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. اور برا انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اور اسی خوف کی حالت میں اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، اور جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے قدموں میں جان دے دیتا، موت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مردوں کی فہرست سے بندے کا نام نکلوا دیتا ہے. اور کئی مرتبہ انسان موت سے بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو بڑے غور سے دیکھا. تو جس بندے کو غور سے دیکھا اس پہ بہت خوف طاری ہوا. وہ اٹھ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت مجھ پہ بہت خوف ہے اس شخص کا جس نے مجھے غور سے دیکھا، آپ پلیز ہوا کو حکم دیں مجھے دور فلاں جزیرے کے اندر پہنچا دے. تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا. اتنے میں آپ نے اس بندے کو بلایا جس نے گھور کے دیکھا تھا. پوچھا کہ بھئی کون ہو؟
اس نے جواب دیا جی ملک الموت، تم اسے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو میں نے فلاں جزیرے کے اندر نکالنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ اس نے مجھ سے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دیں۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکم، میں بھی اسی جزیرے میں جا رہا ہوں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے 5-6 آدمی سفر پہ 7 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بجلی چمکنے لگ گئی، اتنی خوفناک بجلی چمک رہی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو لے کے جائے گے۔ وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، مگر بارش بھی نہ تھمتی تھی اور بجلی چمکنا بھی نہ رکتی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسے کرو، ایک ایک کر کے باہر نکلو، جس کو بجلی نے جلانا ہوگا وہ جلا دے گی تو باقی تو سکون کا سفر کر سکیں گے۔ چنانچہ ایک نکلا، بجلی چمکی مگر اس کو جلایا نہیں، وہ واپس آ گیا۔ پھر دوسرا نکلا، خیریت سے واپس آ گیا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، 6 نکلے اور 6 کے 6 کو بجلی نے نہیں جلایا، ایک باقی رہ گیا۔ سب کہنے لگے کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، تیری وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے، نکل باہر۔ اس نے کہا میں نہیں نکلتا۔ سب زور لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ نکل باہر، وہ کہتے نہیں نکلتا۔ وہ ایسا وہاں پر جمع کہ اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں غار سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتا تو ہم تو سب ایک ایک کر کے نکل چکے، چلو ہم نکلتے ہیں اور ہم سفر پہ چلتے ہیں، یہ اندر ہی رہے۔ جیسے ہی وہ 6 کے 6 باہر نکلے، بجلی چمکی اور 6 کے 6 کو موت آ۔ اب یہ سب دھکیل رہے تھے 7ویں کو، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موت کا وقت تو ہمارا قریب آ چکا۔ کہتے ہیں کہ 2 چور کسی گھر میں آئے چوری کرنے کی نیت سے، تو ایک بڑھیا اور بوڑھا کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا چارپائیوں کے ساتھ، اور دونوں کی چارپائیاں اٹھا کر صحن میں رکھ دی، منہ پہ ٹیپ لگا دی، تاکہ ہم کمرے میں تسلی کے ساتھ سامان کو کھولیں گے اور قیمتی سامان کو لے جائیں گے۔ جیسے میاں بیوی کی چارپائیاں انہوں نے صحن میں رکھی، یہ کمرے کے اندر گئے کہ ہم چوری کرتے ہیں۔ اچانک کمرے کی چھت گری اور یہ دونوں چور دب کر مر گئے۔ محلے والے آ گئے، شور ہوا تھا۔ اب وہ حیران کہ میاں بیوی تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے۔ ان کو کھولا گیا، جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر 2 چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے۔ تو انسان کئی مرتبہ موت سے دور بھاگتا ہے اور حقیقت میں وہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ مہلت ہر ایک کو ملی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ اس مہلت سے جو فائدہ اٹھائیں وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اس دنیا میں آپ کو اللہ کا منکر تو مل جائے گا، رسالت کا منکر بھی مل جائے گا، دین کا منکر بھی مل جائے گا۔ اس دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا۔ دہریے سے دہریہ بھی ہوگا تو یہ مانے گا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے۔ جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور موت کی تیاری یہ نہیں کہ انسان جاگنگ کرے اور ویٹ لفٹنگ کرے اور ایکسرسائز کرے، نہیں۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے، اور جو لوگوں کے حقوق اس پر ہیں ان سے معافی مانگ لے۔ ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر والے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کا کیا مطلب؟ کہ اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ بیماری کتنی ہے، تسلی دیتے رہتے ہیں، اور وہ جھوٹی تسلی ہوتی ہے۔ ابو ٹھیک ہو جائیں گے، امی ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ جی بتائیں گے تو ابو کو شوق لگے گا، بھائی
شوق تو ان کو لگے گا جب اچانک موت آ جائے گی. یہ بہتر نہیں کہ ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ جی بیماری خطرناک ہے، زندگی کا پتہ نہیں، ابو کلمہ پڑھ لیں، ابو تیاری کر لیں. اوپر والے ظلم کرتے ہیں بندے کے ساتھ. چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب تھے جو سیکٹری لیول کے تھے، بہت لکھے پڑھے اور بڑی ان کی تنخواہ اور گاڑیاں اور ٹیلنٹڈ انسان. ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں تھے. گھر آئے تو ہم ان کی تباہ پرسی کے لیے حاضر ہوئے. تو جب اس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا حضرت صاحب میرے ابو کے لیے دعا کر دیں، ڈاکٹر نے تو ہمیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ہفتے 10 دن کی بات ہے، ان کے اندر کینسر پھیل چکا. لیکن ہم نے ابو کو نہیں بتایا. آپ بھی پلیز ابو کو نہ بتانا. میں خاموش رہا. خیر اندر گئے، ملاقات ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو انہوں نے سب کو جانے کا حکم دے دیا کہ بھی کمرے سے جاؤ، میں حضرت جی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی. کیا پتا میری موت پہلے آئے، کیا پتا آپ کی موت پہلے آئے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ جوان باپ اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں کیا بھروسہ زندگی کا؟ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر بہت پھیل چکا اور ڈاکٹروں نے ہفتہ 10 دن کا وقت دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تیاری کر لیں. یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے سچ کہا. یہ سارے لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے، مجھے کنفیوز کر رہے تھے. میرا دل کہتا تھا کہ میری بیماری خطرناک ہے، اور یہ اوپر والے کہتے تھے، رپورٹ بھی نہیں دکھاتے تھے، کہتے تھے بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے بتا دیا. میں نے تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو دیکھ لیا. کتنا بندے نے رہنا ہوتا ہے، تو چلو مجھے اندازہ تو ہو گیا. اب یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھلوایا. جب بیٹا آیا اور اس کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب نے تو بتا دیا میرے ابو کو، تو وہ میری طرف دیکھنے لگے. میں نے ان کو کہا کہ بچے غصہ نہ کرو، میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے. اللہ کے اس بندے نے سارے گھر والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھئی میری بیماری کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس صرف 6-7 دن ہیں. اب ایسے کرو کہ جو میری زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، مکان تھے اور وہ میرے نام تھے، سارے نکالو. میں اپنی وراثت کو بچے اور بچیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں. لو جی 2 دن میں انہوں نے سب جائیدادوں کا بچوں کے نام انتقال کروا دیا تاکہ بچوں کے جھگڑے نہ ہوں آپس. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے آپس میں رشتے ہوں. تو کچھ رشتے تھے جو انہوں نے پرپوز کیے اور ان کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہاں بھی کر لی. پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رشتے داروں کی آپس میں ناراضگیاں تھیں، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھئی میں مہمان ہوں، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سلو کرتا ہوا دیکھوں. چنانچہ 15-20 سال سے جو ایک دوسرے سے رشتہ دار نہیں بولتے تھے، گھر آنا جانا نہیں تھا، انہوں نے ان سب میں سلو کروا دی. پوری برادری اتنی خوش تھی ان تمام باتوں پہ کہ جی اس بندے نے اتنا اچھا کام کر دیا، یہ ہماری برادری کا بڑا تھا، سب میں جوڑ پیدا کر دیا. پھر اللہ کی شان 1 ہفتے کے بعد اس کو موت آ گئی. اب اس کا بیٹا جب کبھی ملتا ہے کہتا ہے حضرت جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو کیا ضرورت ہے بیمار آدمی سے چھپانے کی جبکہ اس کی بیماری اتنی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکی ہو. ہم مسلمان ہیں، یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو اس بندے کو غفلت میں موت آئی اور وہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا، بتانے سے تو دکھ نہیں ہوتا. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو.
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر بندے کے آخری لمحہ ہوتا ہے اور ادھر بیوی جو ہے آگے بڑھتی ہے اور بیٹی کو کرتی ہے، آپ نے پہچانا اسے، یہ کون ہے؟ یہ دیکھو یہ تسنیم آئی ہے، یہ دیکھو یہ پروین آئی ہے۔ حالانکہ وہ لمحہ اس بندے کے لیے اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی مریض یا مریضہ کو دیکھیں کہ اب آخری لمحے ہیں، مت تعارف کریں اور کروائیں۔ ساری زندگی اس کو تعارف ہوتا رہا، اب تو رب سے تعارف ہونے کا وقت ہے، اب کیوں اس کو غافل کرتے ہیں، کیوں اس کی توجہ کو ہٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، 3 سال کی بیٹی تھی، حفصہ اس کا نام تھا۔ ایک دن ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی کنڈیشن میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے پڑے ہوئے تھے۔ وہ حفصہ آئی اور دستور کے مطابق چارپائی پر چڑھی، ان کے سینے کے اوپر لیٹ گئی اور ان کی آنکھیں کھولنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ وہ خاموش رہے تو حفصہ کہنے لگی، ابو آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، لو میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی، میں نے آپ سے کاٹی کر دی۔ یہ کہہ کے وہ بچی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو وہ آئی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں ابو سے نہیں بولتی۔ تو ماں اپنی بیٹی کو اٹھا کے لائی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھیں نا آپ حفصہ سے نہیں بول رہے، یہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ حفصہ کو منا لیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں، تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی، فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو آخری وقت میں تو یہ حفصاؤں کو پیچھے رکھیں، اس کو کلمہ یاد دلائیں، اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے۔ زندگی میں تھوڑی محبتیں اس نے دکھائیں اور محبتیں کی، آخری وقت میں تو بندے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کے دنیا کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کو دیکھیں کہ اب آخری لمحہ ہے تو بس کلمہ پڑھیں اس کے سامنے، ذرا مناسب آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کا آخری وقت قریب آتا ہے نا، اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے، یہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ او اللہ کے بندے، تم نے نشے کا ٹیکہ لگا دیا، یہ کلمہ کیسے پڑھ سکے گا؟ ساری زندگی جس کی تمنا رہی کہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے جاؤں، تم اس کو بے ہوش کر دو گے تو اس نعمت سے محروم کر دو گے۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اب آخری وقت ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں، ہاسپٹل میں ہوں گھر میں ہوں، ڈاکٹر کو سختی سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، تاکہ ہوش کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ کے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا بھی بڑا